بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم 10th کلاس کے انگلش کے یونٹ نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این امبوڈیمنٹ آف جسٹس، اس کے کچھ ایڈیشنل کویسچنز کریں گے جو ودن باکسز دیے ہوئے ہیں جی۔ So stay tuned with me and let's get straight into today's lecture۔ آج ہم کریں گے questions given in the boxes، یہ باکسز میں دیے گئے ہیں، یہ question کریں گے۔ question box number 1 جو ہے وہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی۔ جگہ کم ہونے کی وجہ سے میں نے سب سے پہلے ان کے آنسرز ہی لکھے ہیں۔ کویسچن میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اور پڑھ بھی دیتا ہوں جی۔ یہ دیکھیں، پہلا کویسچن یہ، ہاؤ ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایشو کو حل کیسے کیا جی۔ یہ ہے جی، تو اس کا آنسر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالوڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا دا ایشو، معاملہ ٹرائبل کانفلکٹ کا معاملہ، قبائلی لڑائی جھگڑے کا معاملہ، کہ پہلے حجر اسود ہم نصب کریں گے، کوئی کہہ رہا تھا ہم کریں گے، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو حل کر دیا بائی سجیسٹنگ، پیش کر کے، تجویز دے کر، اے ویری سوٹیبل پلان، ایک بہت ہی موزوں منصوبے کو حضور نے پیش کیا، that was acceptable to all، جو سب کے لیے قابل قبول تھا۔ تو یاد رکھیے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذہنی فراست کا استعمال کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی تھی۔ یاد رکھنا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ذہان نہیں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، شک نہیں کرنا، نہ ان کی نبوت پر، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر۔ خام خواہ مسلمان لڑائی جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں، حضور کو علم تھا یا نہیں تھا، حضور کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا، یہ کیا فضول بات کرتے ہیں۔ حضور کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ کچھ فرقے ہمارے ہیں ایسے جو کرتے ہیں جی حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کس نے یہ بتا دیا یا نہیں تھا، اور خود بتا رہے ہیں کہ نہیں تھا 400 سال پہلے کی بات خود بتا رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے نا۔ اور مسلمانوں کے جو مناظرے ہوتے ہیں ان کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ گستاخ رسول کون، مناظرہ، حنیف قریشی ورسز فلاں 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 اہل حدیث، ہے نا۔ راول پنڈی میرے پاس پڑا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے، سپاہی صحابہ کا بانی، اس کا مناظرہ اشرف سیالوی کے ساتھ، موضوع گستاخ رسول کون۔ اگر گستاخ رسول ثابت ہو جاتا ہے، اس میں موضوع کے لحاظ سے ثابت ہوا بھی ہے، تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا تو ہے، وہ تو شاتم رسول ہوتا ہے، اس کی سزا تو موت ہے، وہ تو مرتد ہوتا ہے۔ دوسروں کو جو دیتے ہیں وہ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات، یہ خود شاتم رسول ثابت ہوئے ہیں اور دوسروں کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ سوچا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا کوئی موازنہ نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ، اللہ تو دیتا ہے، ان کو تو اللہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ جو چیز اللہ کے علم ہے اس کو ہم گھیر نہیں سکتے سوائے اس کے جتنا وہ خود چاہے۔ آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے نا، اللہ جتنا خود چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو بات یہاں تک رکھے نا، باقی تو وہ اللہ ہی دیتا ہے، وہ تو اللہ نے عطا کیا نا ان کو، تو یہ نا آپ ٹینشن میں پڑا کریں جی۔ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 2 جو ہے باکس نمبر 2 میں جو دیا ہوا ہے، پہلے میں دکھاؤں گا آپ کو کویسچن، پھر میں اس کا آنسر بھی آپ کو پڑھا دوں گا، گھبرانا نہیں آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ دا قریش، why did the Quraysh think that the رسول صلی اللہ علیہ وسلم would favor them؟ قریش نے کیوں سوچ لیا، سمجھ لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی حمایت کریں گے؟ اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بھی قریش تھا۔
یاد رکھنا ہے۔ قریش کی آگے شاخیں تھیں جن کی دو بڑی شاخیں بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ بنو ہاشم حضرت عبد المطلب اور ان کے آگے بیٹے، پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سے بنو امیہ سے کون؟ امیہ خود، ابو سفیان، معاویہ، یزید، یہ چلتے آ رہے ہیں۔ ہمیشہ دشمنی رہی ہے دونوں خاندانوں کی۔ سرداری کیونکہ اللہ نے بنو ہاشم کے لیے لکھی ہوئی تھی۔ بنو ہاشم سے بڑھ کر حضور کا خاندان جو ہے نا، بنو ہاشم جو ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جب کائنات میں کوئی نہیں ہے تو یہ لڑائی جھگڑے ختم۔ کیوں کہتے ہیں جی فلاں افضل یا فلاں افضل، بھئی علی افضل یا فلاں افضل؟ کیوں؟ وہ خاندان تو ایک ہے۔ گھبرانا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں افضلیت کی بنیاد بتائی گئی ہے ایمان، ہجرت، جہاد۔ ایمان، ہجرت، جہاد۔ جہاد ایمان تو سب ٹھیک ہے، پتہ ہے، ایمان میں جھگڑا ڈال لیں گے۔ ہجرت کس نے کی، کس نے نہیں کی، یہاں پر بھی روڑا پڑ جاتا ہے۔ جہاد ثابت کر دیتا، مہر لگا دیتا ہے کون ثابت قدم ہے۔ پھر علم، پھر کون سی بات؟ علم۔ علم افضلیت کی بنیاد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو افضلیت دی گئی وہ علم کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، سمجھ گئے جی؟ تو کوشچن کا آنسر دیکھتے ہیں۔ دا قریش تھاٹ دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would favor them۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت کریں گے، بیکاز دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم himself، کیونکہ حضور یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق رکھتے تھے خود، himself belonged to the tribe of قریش۔ قریش قبیلے سے ان کا خود کا تعلق تھا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ جی حضرت اسامہ بن زید کو بھیجیں گے، سفارش کریں گے، مان جائیں گے؟ نہیں۔ حضور نے بیان کر دیا کہ میری بیٹی جو ہے فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے فاطمہ حضور کا جزو ہے، حضور کے جسم کا حصہ ہیں، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ چوری کرے گی؟ ان جیسا ہے ہی نہیں۔ حضور ان کو چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے۔ وہ جو معراج کی رات سیب دیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے بعد پیدائش ہوئی تھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، تو حضور ان کو سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے، جب کوئی پوچھتا کیوں سونگتے ہیں تو حضور فرماتے تھے مجھے فاطمہ سے جنت کے سیب کی خوشبو آتی ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہی یہ ہے آگ سے نجات دلانے والی، جہنم کی آگ سے، جہنم نہیں کہنا، جہنم کہنا ہے، تو جو خود جہنم کی آگ سے نجات دلانے والی ہو اور جس کی عصمت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہو قرآن مجید میں، آیات تطہیر میں، مباہلہ میں بھی ہیں، ان سے سچا کوئی نہیں، ان سے سچا یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں باکس نمبر 3 میں جو کویسچن دیا ہے پیارے بچوں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، بہت ضروری ہے، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ Why did the non-Muslims trust the رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ غیر مسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے کس وجہ سے، کیوں؟ they trusted him صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پورا میں نے بتایا ہے، اب تک درود نہیں۔ ایک اسکول میں نے پڑھایا، وہاں پرنسپل صاحب کہا کرتے اللہم صلی علی محمد، میں ان سے دوستوں سے کہتا یار یہ کیا کہہ رہا ہے، درود تو ابتر ہے، پڑھ رہا ہے جو السوائق المحرکہ پڑھ کے دیکھ لیں ابن حجر مکی کی، درود پورا پڑھیں، ابتر نہیں۔ انہوں نے بتایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب آل ہی لکھا ہوا ہے کتنا پڑھ لیں۔ پھر جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں درود پورا پڑھیں۔ فخر الدین رازی نے کہا ہے درود پورا پڑھیں۔ سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام، دونوں تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آل یاسین سے مراد الیاسین جب کہا ہے وہ آل یاسین ہے۔
اور آل یاسین میں کون کون آتا ہے حضور نے بیان کیا ہوا ہے، بعض اوقات پڑھ پڑھ کے بتایا ہے، سنا سنا کے بتایا ہے، دکھا دکھا کے گئے ہیں، یہ ہیں ہؤلاء اہل بیتی، صحیح مسلم میں ہے۔ اب جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ اہل بیت میں کون شامل کون نہیں شامل، کیٹیگریز بنا دی ہیں، حتیٰ کہ اسلام پہلے کون لایا کیٹیگریز بنا دی ہیں، صرف خاندان بنو ہاشم کو نیچا دکھانے کے لیے، کہ حضرت علی بچوں میں، حضرت ابوبکر بڑوں میں، حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جامع ترمذی میں موجود ہے، سب سے پہلا مومن جو پہلے ایمان لایا مولا علی سرکار۔ یہ ایک بچہ کہاں گیا؟ خصائص نسائی خصائص علی جو انہوں نے امام نسائی نے کتاب لکھی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، فضائل الصحابہ میں لکھا ہوا ہے، جناب المودہ میں لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ جو کنز المطالب فی فضائل علی ابن ابی طالب طاہر القادری نے لکھی، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہر کتاب مولا علی سرکار کے فضائل پر جو لکھی گئی ہے، پہلا مومن مولا علی۔ جامع ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اعلان نبوت فرمایا، منگل کو مولا علی سرکار نے نماز پڑھی ہے۔ خصائص نسائی جو خصائص علی کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ جب مولا علی پر بد دعائیں کی جا رہی تھی، لعنتیں بھیجی جا رہی تھی، نعوذ باللہ 84 برس بھیجی گئی ہیں، ممبروں پر بھیجی گئی ہیں، خلافت مملوکیت میں اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے مولانا مودودی نے، یاد رکھنا ہے۔ تو یہ they trusted him because he was well known for his justice، انہوں نے حضور پر بھروسہ کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے تھے، مشہور تھے۔ اب نہ کہیے گا کہ فلاں بک میں لکھا ہوا ہے کہ جی فلاں کو بھیجا حضور کی بیویوں نے کہ حضور ہمارے بارے میں انصاف کیجیے۔ یار حضور کی بیویوں کے بارے میں اتنی بات لکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ حضور کے پاس رہی ہیں، اور جس نے یہ روایت بیان کر دیا ہے، اس نے صرف اور صرف اس لیے بیان کی ہے کہ حضور کو اپنے جیسا ثابت کیا جائے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ دیکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اگلا کویسچن ہے، نیکسٹ میں دکھاؤں گا پہلے آپ کو یہ، واٹ ایڈوائس ڈیڈ دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو ٹو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی کو کیا نصیحت کی رضی اللہ تعالی عنہ؟ میں نے بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے، نو پرابلم، اصحاب رسول میں بھی شامل ہیں مولا علی سرکار، اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ سلام علی یاسین، علی یاسین پر سلام ہے، سلام علی من اتبع الہدی، جن کو ہدایت ملی ان پر سلام، مومنوں پر سلامتی ہے، اور مولا علی سرکار امیر المومنین ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے۔ تو علیہ السلام کہہ دیا جائے تو گھبرانا نہیں۔ ظہور احمد فیضی صاحب کا رسالہ موجود ہے، اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کہنا۔ یہ بابا قادری جو ہے مدنی چینل والا، الیاس قادری، یہ اس کی بات نہیں میں کر رہا، اس نے تو لکھ دیا نا اپنی طرف سے، اپنے علم کا بھانڈا پھوڑ دیا اس نے کہا جی علیہ السلام کہنا کفریہ کلمہ ہے، نعوذ باللہ۔ صحیح بخاری میں بے شمار مرتبہ لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے، شبیر برادرز کی پبلش ہوئی ہے، جس کی مرضی اٹھا کے دیکھ لیں، اہل حدیث کی اٹھا کے دیکھ لیں، وحید الزمان کی اٹھا کے دیکھ لیں، علیہ السلام لکھا ہوگا۔ ابھی دفاع حسین میں نے کتاب پڑھی تو میں نے پچھلے سال تھی، میرے پاس موجود ہے، وہ اہل حدیث کی لکھی ہوئی ہے، اہل حدیث جسے کہتے ہیں۔ اس کی تقریض ضیاء اللہ شاہ بخاری نے لکھی ہے، جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ یہ شرم آنی چاہیے ان کو، جب علم نہ ہو تو اس کی وجہ سے خاموش ہو جائیں، اپنی جہالت کا ثبوت نہ دیں۔ جب انسان کتابیں پڑھ لے گا، علم آ جائے گا تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، سنی شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی چکرالوی پرویزی، لڑائی جھگڑے ختم۔ یہ سارے مسلمان ہیں سوائے ان کے جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ سمجھ گئے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے سارے مسلمان ہیں۔ میں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو نہیں مانتے، ان کو پتہ ہے، جو کہہ دیتے ہیں کہ حضور کے بعد فلاں 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 جی بروزی نبی، ذلی نبی، ایسی کی تیسی، ایسے جھوٹے نبی کی۔ جی نیکسٹ، آپ کو پتہ چل گیا بیٹا؟ تو کیا فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائزڈ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہنا ہے آپ لوگوں نے، کرم اللہ وجہہ الکریم بھی کہہ سکتے ہیں،
واحد صحابی ہیں جنہوں نے بت پرستی نہیں کی، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ وجہ الکریم لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ لگ گئی کہ نہیں؟ کرم اللہ وجہ الکریم، ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے ان کے چہرے پہ۔ یاد رکھنا ہے مولا علی کے جو ٹائٹلز ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے، علی اسد اللہ، علی وجہ اللہ، علی کرم اللہ، علی اذن اللہ، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ علی ید اللہ، فتح کیا نا اللہ کی طاقت کے ساتھ، تو یہ یاد رکھنا ہے۔ کیا نصیر کی not to decide a case without hearing both parties، both the parties بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں پارٹیز، دونوں جماعتوں کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا۔ مولا علی سرکار اس امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں۔ جب حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی، ٹھیک ہے، تو گئے جی یہودی کو لے کر، قاضی القضاء جو اس وقت کا تھا، تو چوری ہو گئی، اس نے کہا کہ آپ کے پاس تو گواہ ہی نہیں ہے۔ ابھی مناظرہ ہوا تھا ٹی وی پہ پچھلے سال، بول ٹی وی پہ، تو اس کو روک دیا فلاں فلاں نے، کہ کیا بات کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تم نے؟ مولا علی سے بڑھ کر امت کا عالم کوئی نہیں، قاضی کوئی نہیں، انصاف کرنے والا کوئی نہیں، اور حضور حضرت مولا علی کو نہیں پتہ تھا؟ یوں چپ خاموش۔ تو پہلے سوچا کریں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، حضور کی تربیت میں رہے ہیں، یہ حضور کا جو علم بولتا تھا یہ حضور کے تھوک مبارک کا صدقہ تھا، لعاب دہن کہتے ہیں۔ جب لوگ سوال کرتے تھے تو مولا علی فرماتے تھے یہ تو ابھی حضور کا لعاب دہن بولا ہے، تم نے ابھی خون نہیں دیکھا۔ حضور لحم کا لحمی، دم کا دمی، روح کا روحی، جسم کا جسمی، یہ خون حضور کا خون، میرا خون ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے بیٹے۔ نیکسٹ ہے 5واں باکس جو ہے آپ کو دکھا دینا ہے، یہ What does the word proclaimed mean؟ لفظ proclaimed جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ The word proclaimed means announced publicly، اس کا مطلب ہے proclaim دعویٰ کیا، اعلان کیا، اس کا مطلب ہے publicly، عوام میں اعلان کر دیا، سب کے سامنے اعلان کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی آپ کو پتہ چل گیا ہے، یہ کچھ میں نے کویسچن آپ کو بتانے تھے، تو یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ آگے دیکھتے ہیں، میرے پاس پیج نمبر 5 ہے، 5، یہ آپ بھی نکال لیں۔ یہ B. Choose the appropriate synonyms of the following words: equitable, fair, ancestor, forefather۔ حالانکہ آنا یہ یہاں پہ چاہیے ancestors، ایس آنا چاہیے۔ آپ بھی پیج نمبر 5 نکال لیں جی، ancestors، forefathers، ٹھیک ہے۔ اگلا 6 پیج ہے، foe، enemy، دشمن کو کہتے ہیں، firm، persistent، مستقل مزاج، ثابت قدم، glorious، شاندار، splendid، ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ آپ نے ہر حال میں یاد کرنے ہیں۔ ایکسرسائز کے آنسر دا فالوئنگ کویسچن جو میں نے کروائے تھے پیج نمبر 8 پہ، وہ بھی 6 ہیں، ویڈیو میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ گرامر کا پورشن الگ سے ویڈیو بنے گی، آپ نے نہیں گھبرانا کہ 5 نمبر کے میننگ پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے، 19 نمبر کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ یہ یونٹ نمبر 1 کے ورڈ دیا ہوگا، فکرہ بک سے ہی لینا انہوں نے چیپٹر سے۔ حضرت محمد لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل۔ انڈر لائن ورڈ ہے پرفیکٹ، اس کا معنی لکھنا ہے فالٹلس، فالٹلس، ٹھیک ہے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب نہیں، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، کلام پاک میں کوئی عیب نہیں، تو جس ہستی پر نازل ہوگا اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہوگا، یاد رکھنا ہے۔ حضور کے عیب نہ ڈھونڈا کریں کہ عیب ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، کفر۔ جی دوسرا اینٹونیم لکھنا ہے پرفیکٹ کا،
imperfect, imperfect. seek کا مطلب بتانا ہے تلاش کرنا, get. They asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہنا, to intercede on her behalf, کہ وہ اس خاتون کی طرف سے مداخلت کریں, سفارش کریں. تو intercede, intervene, مداخلت کرنا, سفارش کرنا. Next, the holy prophet was well known for his justice صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے انصاف کی وجہ سے جانے جاتے تھے. جی justice, انصاف, well known, مشہور, famous لگائیں گے. اگر reputed آ جائے, well reputed آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے. جی next, the word proclaimed means, میں نے بتا دیا, announced publicly. یہ آخر میں جو ed آ رہا ہے وہ t میں کنورٹ ہو رہا ہے, announced publicly. There was complete silence, complete, full. خاموشی چھا گئی, مکمل خاموشی چھا گئی جب ایک شخص نے درہم مانگے تھے. The antonym of foe, دشمن کہتے ہیں, اس کا الٹ friend. جی next, they did not mention my achievements. انہوں نے میری کامیابیوں کا تذکرہ نہ کیا. تو mention ذکر کرنا, بیان کرنا, ڈسکرائب, اسپیک آف, بات کرنا. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو کچھ دکھاتا جا رہا ہوں, آپ لوگوں نے نہیں گھبرانا. پیارے بچوں میرے ساتھ رہنا ہے. یہ میننگز آپ نے نوٹ کر لینے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہی پیپر میں آنے ہیں. بے شک بک نہ کھولیں, یہی دیکھ لیں. جی آگے دیکھیں. فو پہلے بھی ہو چکا ہے. اینیمی بورڈ میں آیا, لاہور میں, ملتان میں, بہاولپور میں, اور بھی بے شمار بورڈ میں آ چکا ہے. نیکسٹ ہے دیر واز کمپلیٹ سائلنس. کمپلیٹ, فلی, فل کے معنوں میں بھی ٹھیک ہے. دا سینونیم آف اینسیسٹر, فور فادر. اینسیسٹرز آ جائے تو فور فادرز. ٹھیک ہے, گھبرانا نہیں آپ نے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, یہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں, آپ لوگ کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ جو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, چیپٹر نمبر 1 میننگز بتا رہا ہوں. میننگ آپ نے کر لیے تو سمجھیں چیپٹر بھی یاد ہو گیا. جی یہ دیکھیں ذرا, آپ کو دکھاؤں گا میں, گھبرانا نہیں آپ نے. یہ اینسیسٹرز بتا رہا ہوں, مناسب موضوع. فو اگین آیا ہے, اینیمی, پرفیکٹ, امپرفیکٹ الٹ لکھنا ہے, متضاد لکھنا ہے, اینٹونیم لکھنا ہے, ویل نون, فیمس, ریپیوٹڈ بھی لکھا ہوا میرے پاس. اگر یہ دے دیں تو ریپیوٹڈ بھی لگا دیں, غلط نہیں ہوگا اگر وہ پڑھا لکھا ہوا تو یقیناً ہوتے ہیں. دا سینونیم آف فرم, متضاد نہیں, یہاں پر مترادف پوچھا ہے. ہم معنی, پرسسٹنٹ, مستقل مزاج, ثابت قدم. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے. آگے گرامر کا پورشن شروع ہو جاتا ہے, وہ میں پھر کرواؤں گا. آپ لوگ فی الحال گھبرانا نہیں. ٹھیک ہے, کچھ ورڈز میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس بہت کم ہے. کرونا اور اب ڈینگی نے بھی سر اٹھا لیا ہے, تو میں چلوں گا کچھ پیئرز آف ورڈز کی طرف. اس سال پورے ہی ہیں جی, چھوٹے چھوٹے فکرے بتائے ہوئے ہیں, دیکھ لیں. افیکٹ, دس انسیڈنٹ ڈڈ ناٹ افیکٹ ہز ایٹیٹیوڈ. اس واقعے نے اس کے رویے پر کوئی اثر نہ ڈالا. ترجمہ لکھا ہوا ساتھ بیٹے. دوسرا افیکٹ ہے, پہلا ورب تھا, دوسرا ناؤن ہے. اثر, پہلے کا اثر کرنا, اثر ڈالنا, دوسرے کا صرف اثر. ٹھیک ہے. مائی ایڈوائس ڈڈ ناٹ ہیو اینی افیکٹ آن ہم. میری نصیحت اس پر کوئی اثر نہیں رکھتی. ٹھیک ہو گیا. ایڈوائس, نصیحت, سی ای کے ساتھ ناؤن ہے. He gave me a good piece of advice. اس نے مجھے اچھی نصیحت دی. ایڈوائز, نصیحت کرنا. She advised them to be patient. اس نے انہیں نصیحت کی کہ صبر کریں. alter, تبدیل کرنا, بدلنا, ای آر کے ساتھ verb ہے. we cannot force her to alter her mind. مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے, altar ہی پڑھنا ہے. قربان کا ناؤن ہے. people brought the animal to the altar. لوگ جانور کو قربان گاہ میں لائے. angel ناؤن, فرشتہ, فرشتہ فے کے نیچے زیر. God sent his message through angels. اللہ نے اپنا پیغام فرشتوں کے ذریعے بھیجا. آگے ہے angle, وہ بھی ناؤن ہے. زاویہ,
دا ٹرائنگل جسے کہتا ہے ٹرائنگل, ٹھیک ہے, انگریزی تو پڑھتے ہیں نا, ہیز 3 اینگل. ٹرائنگل میں کتنے زاویے؟ 3. بیل ناؤن ضمانت ہے اس کا مطلب, ٹھیک ہے. دے ور ریلیزڈ آن بیل, BAIL, انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا. آگے ہے بیل, یہ روئی کا جو گٹھا ہوتا ہے, گانٹھ ہوتی ہے. وی لوڈڈ اپ دا ٹرک ود بیلز آف کاٹن, ٹھیک ہو گیا, روئی کے گٹھے جو تھے ہم نے ٹرک پر لادے. یہ اے بیل آف کاٹن واز مسنگ. نیکسٹ, رہنا ننگا ایڈجیکٹو ہے. ڈو ناٹ واک بیئر فوٹڈ آن دا گراؤنڈ, زمین پر ننگے پاؤں مت چلو. دوسرا ہے بیئر, برداشت کرنا کے معنی بھی ہوتا ہے, ریچ کے معنی میں بھی ہے, ناؤن ہے. آئی سو اے بلیک بیئر ان دا زو, چڑیا گھر میں نے کالا یا سیاہ ریچھ دیکھا. دوسرا, ٹھیک ہے, ہو گیا اس کا حصہ. بیئر اور بیئر دونوں کا پروننسیشن ایک ہی ہے. 7واں پیئر دیکھیں جی, برتھ نشست, ناؤن ہے. آئی ریزروڈ اے برتھ ان دا ٹرین فار مائی بردر, اپنے بھائی کے لیے میں نے ٹرین میں ایک نشست بک کروائی. برتھ BARTH ہے, پیدائش. واٹ از یور ڈیٹ آف برتھ, واٹ از یور ڈیٹ آف برتھ, یا یوں کہہ لیں پلیز اسٹیٹ یور ڈیٹ آف برتھ, اپنی پیدائش جو ہے, پیدائش کتنی ہے, کب کی ہے, وہ بیان کریں, ٹھیک ہے. 8واں پیئر, بسائڈ قریب, پہلو میں, ساتھ ہی. عدنان از سٹنگ بسائڈ می, ہی از سٹنگ بسائڈ می, شی از سٹنگ بسائڈ می, وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے, بیٹھی ہوئی, جو مرضی کر لیں. بسائڈس کے علاوہ ایڈورب ہے. بسائڈز رائٹنگ آئی ہیو ٹو لرن اٹ بائی ہارٹ, لکھنے کے علاوہ یہ جو کام ہے متعلقہ کام ہوگا, مجھے زبانی یاد کرنا پڑتا ہے, یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ چلتے ہیں 9th پیئر کی طرف. 10 پیئر کرنے ہیں آپ نے. compared his story with hers, hers means with her story, it means اپنی کہانی کا موازنہ اس نے اس لڑکی کی کہانی کے ساتھ کیا. کانٹراسٹ, فرق, تضاد, ورب ہے یہ کرنا, ٹھیک ہے. his words contrast with his actions, اب اس کے جو الفاظ ہیں اس کے اعمال کے بالکل متضاد ہیں. کہتا بہت کچھ ہے, کرتا کچھ نہیں. جی نیکسٹ دیکھیں. کول, خوشگوار طور پر ٹھنڈا, ایڈجیکٹو ہے. اے کول بریز واز بلوئنگ, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. نیکسٹ کولڈ ہے, یہ بے حد ٹھنڈا ہوتا ہے, نہ خوشگوار طور پر. اٹ از ایکسٹریملی کولڈ آؤٹ سائڈ, باہر جو ہے بہت زیادہ سردی ہے, باہر بہت زیادہ سردی ہے. ہم باہر کہہ جاتے ہیں, زیادہ تلفظ بنانے کے لیے ہوتا باہر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پیارے بچوں آپ کا کام تھا آج کا. تو اب مجھے اجازت دیجیے گا, ٹھیک ہے. دیٹس آل for the day, but remember one thing, don't forget to subscribe my channel Words Power, because your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.